تعلیم کا شعبہ ہے اکثر ہم دیکھتے ہیں اور پچھلے ادوار میں بھی ہم نے دیکھا ہے بجٹ میں بہت کم حصہ تعلیم کے لیے مختص کیا جاتا ہے اور خاص طور پر جو اسکلڈ ایجوکیشن ہے اس کے لیے اب اعلیٰ تعلیم کے لیے 46 ارب روپے رکھے گئے ہیں، اسی طرح سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے لیے 3.6 ارب۔ آپ کو لگتا ہے یہ جو بجٹ ہے تعلیم کا یہ کافی ہے؟ کیونکہ پچھلے ٹائم پہ بھی ہم نے دیکھا ایک تنقید ہوتی بھی آ رہی ہے جو شعبہ ہمارے لیے سب سے زیادہ ڈیمانڈ کر رہا ہے اس میں سب سے کم بجٹ رکھا جاتا ہے۔ بالکل انم، یہ تو بالکل کافی نہیں ہے، اور لیکن کیا کیا جائے کہ جس ملک کے اندر جو بجٹ بن رہا ہے اس کے اندر زیادہ آپ کے قرضوں میں وہ اس کی ادائیگیوں کے سلسلے میں یعنی جو آپ کو دینا ہے تو اس میں اس بجٹ کی ترجیحات تو ساری کی ساری جو ہے وہ سود اور قرضوں کی ادائیگی کے اندر جا رہی ہے، تو وہ بالکل بھی آئیڈیل سچویشن نہیں ہے اس وقت اگر دیکھا جائے۔ دوسرا جو ہم بات کر رہے تھے اس سے پہلے کہ بہت ساری چیزوں کے اندر جو ہے وہ پہلے سے ہم اس کو جو کمپیریٹیولی ہم کہہ رہے ہیں کہ پچھلے بجٹ سے یہ بہتر بجٹ ہے، وہ کیوں ہے؟ جس کی مختلف وجوہات ابھی ڈاکٹر صاحب نے بھی بتائی ہیں اور مختلف اس کے جو معلومات ہیں وہ دی ہیں مزمل سہروردی صاحب نے بھی، لیکن جو دیکھنا پڑے گا کہ جو اصل بات ہے وہ اس وقت غربت کی شرح میں بے پناہ اضافہ ہو چکا ہے، اور آپ دیکھیں کہ کتنے پرسنٹیج جو ہے وہ اس وقت غربت کی جو لکیر ہے اس کے نیچے جا چکی ہے۔ اس کو بہت سارے لوگ یعنی انڈیپینڈنٹ ذرائع 7 کروڑ سے زائد لوگوں کو کہہ رہے ہیں، اس سے بھی زیادہ بلکہ کہا جا رہا ہے کہ 42% کے قریب جو ہے وہ غربت کی شرح سے نیچے عوام ہے جن کو کہ 2 وقت کا کھانا بمشکل ملتا ہے۔ تو میرا خیال ہے یہ ایک بہت بڑا معاملہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ایمرج ہو رہا ہے جس کو کہ فوری طور پر دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیسے اس کو کم کیا جائے، آپ کی جو یوتھ ہے، آپ کے جو نوجوان ہیں ان کا روزگار کیسے فراہم کیا جائے۔ تو اس کے حساب سے دیکھا جائے تو بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے، اور اس میں سب سے اہم کام جو کرنے کی ضرورت ہے وہ ہے اشرافیہ کے اوپر بوجھ ڈالنا اور جو غریب عوام ہے ان کو ریلیف دینا۔ آپ دیکھیں کہ جو شاہانہ اخراجات اس وقت سرکار کے ہیں، جس طرح سے حکومت کے اندر موجود ہیں، بیوروکریسی کی خاص کر کے سب سے زیادہ اس وقت اگر کسی کو جو کوئی اگر دیکھا جائے تو شاہانہ ان کے اخراجات ہیں تو وہ بیوروکریسی کے ہیں، ان کو کم کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ پورا اس کو ایک پورے اصلاحات لانی پڑیں گی کہ ایک عام جو ایک بیوروکریٹ ہے، ایک عام آدمی ہے، ایک سرکاری افسر ہے، ایک سیاسی شخصیت ہے، اس کو کس طرح سے اپنا جو ان کے جو یعنی سرکاری استعمال ہے وہ کیسے کم کرنا ہے۔ ہم نے دیکھا تھا بہت ساری اسکیمیں اس پہ آئی ہوئی تھی پہلے ماضی میں بھی، ہم نے دیکھا کہ جی 800 سی سی کار کی یعنی ایک سرکاری افسر کے اوپر اگر آپ اس کو کل ملا کے دیکھیں تو وہ سالانہ کروڑوں روپے ان کے اوپر بنتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے، نہ صرف یہ بلکہ جو ایکسٹرا اخراجات ہیں، ایکسٹرا جو آپ کی وزارتیں ان کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، آپ کے جو پارلیمنٹ کے اخراجات ہیں۔ اب یہ دیکھیں میں بھی دیکھ رہی تھی یہ تزین و آرائش کے اوپر 18 کروڑ جو ہے وہ آپ نے پارلیمنٹ کا رکھ دیا ہے، آپ نے اس کا رکھ دیا ہے، جتنے اہم ادارے ہیں ان کے رکھ، تو ان کو کم کرنے کی ضرورت ہے ان کو کم کرنے کی ضرورت ہے تاکہ لوگوں کو یہ احساس ہو کہ کس طرح سے جو ایک غریب ملک ہے اس کے غریب عوام کو یہی فائدہ ان کو دیا جائے، اور جو ٹیکس کلیکشن ہے اس کے اندر بھی اشرافیہ کو جو ہے وہ پوری طرح سے اس میں ہونا چاہیے۔ اچھی بات ہے کہ ریلیف ملا ہے بہت سارے لوگوں کو، اس کے اندر جو لوگوں کی شکایات تھیں وہ دور کسی حد تک ہوئی ہیں، تاجروں کی ہوئی ہیں، اس کے اندر جو ہے وہ پراپرٹی والوں کی ہوئی ہیں، ریل اسٹیٹ والوں کے مسائل پہلے سے کم ہوئے ہیں، اس میں بیرون ملک سفر کرنے کی آسانی بھی پہلے سے بہتر ہوئی ہے، لیکن جو اصل بات ہے وہ پاکستان کے غریب عوام ہے کہ ان کو آپ نے کیسے ریلیف دیں، ان کو کیسے دیکھنا ہے اور ان کی زندگی پر، ایک عام آدمی کی زندگی پر اس سے کیا فرق پڑے گا، اصل چیز یہ دیکھنے والی ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آسمہ صاحبہ بھی جس طرح کہہ رہی تھی کچھ ریفارمز کی ہمیں ضرورت ہے، یہ ہم ہر سال سنتے ہوئے آتے ہیں کہ کچھ اکنامک ریفارمز ہونے چاہیے، ٹیکس کلیکشن کے جو طریقے ہیں حکومت کے ان کو چینج کرنا چاہیے۔ آپ کی نظر میں بیسٹ پاسبل ریفارمز کیا ہو سکتے ہیں اور کتنی جلدی وہ امپلیمنٹ ہو جائیں تاکہ حکومت کے جو ریونیو ذرائع ہیں ان کو بڑھایا جا سکے، نہ کہ غریب عوام سے ٹیکس کلیکشن صرف کی جائے؟ دیکھیں، سب سے پہلے آپ ٹیکسیشن جو ہے وہ میرے خیال میں نمبر 1 آتا ہے، بلکہ نمبر 1 نہیں، نمبر 2 اور نمبر 3 بھی ٹیکسیشن ہے، اس لیے کہ ہمارے ملک میں ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو بہت کم ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو معیشت کا سائز ہے اس سے کہیں کم آپ گورنمنٹ کلیکٹ کرتی ہے۔ اب اس سے مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ ہم نے بیڈ پلاننگ اور بیڈ ڈیسیجنز اور بیڈ سیاست کی وجہ سے
اتنے زیادہ قرضے اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہیں اور اتنا زیادہ سود جمع کیا ہوا ہے کہ ہم سے حکومت نہیں سنبھلتی. اب جب حکومت نہیں سنبھلتی تو وہ 2-3 چیزیں ہوتی ہیں اس سے. نمبر ایک یہ کہ وہ چیزیں جہاں پیسہ لگانا آپ کی ایبسولوٹ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے, جس طرح کہ ایجوکیشن ہے یا جس طرح کہ ایون فوڈ ریلیف ہے, مطلب لوگ بھوکے جہاں بیٹھے ہیں, وہ آپ کام نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کے پاس اپنے اسپیس کم ہے. اس کے بعد جو آپ اس چھوٹے سے بیس کے اوپر پیسہ ضائع کر رہے ہیں وہ ایک الگ چیز ہے, لیکن بیس بھی بہت چھوٹا ہے, تو اس کو آپ نے بڑا کرنا ہے. نمبر 2 یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ ٹیکس کلیکٹ کرتے ہیں جہاں آپ کی لاٹھی چلتی ہے بڑے بڑے کنوینئنٹ اور آسان طریقوں سے. وہ آپ کے وہ سیکٹرز ہیں جو کہ ایک اکانومی کو گرو کرنے کے اندر بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں, جیسے کہ آپ کے کارپوریشنز ہیں جو بڑی صنعت کاری کرتے ہیں, جیسے کہ آپ کی سیلری کلاس ہے, وہاں آپ کا زیادہ زور چلتا ہے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی اکنامک پلاننگ کو بجائے اس کے کہ آپ ایک اچھی گروتھ کی طرف پلاننگ کریں, آپ صرف اپنی اکاؤنٹنگ ایکسرسائز کے اوپر اپنی پوری پلاننگ کرتے ہیں اور آپ اپنی گروتھ کو خراب کرتے ہیں. ابھی پاکستان جس پیس کے اوپر گرو کر رہا ہے, اس سے پاکستان کے مستقبل میں صرف اور صرف بھوک ہے. ہم 3% کے اوپر نہیں سروائیو کر سکتے. جب آپ کی پاپولیشن 2% گروتھ پر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ 1% کے اوپر تو صرف آپ جو آپ حساب کتاب سے نکالتے ہیں وہ 1% کی گروتھ ہے, اس کے اوپر آپ ایڈ کریں انیکوالٹی. تو آپ نے ابھی دیکھا جس طرح کہ انہوں نے ذکر کیا کہ پاورٹی ریٹ پاکستان میں بڑھ رہا ہے. پورے ساؤتھ ایشیا میں ہم اکلوتا ملک ہیں جس کے اندر پاورٹی بڑھ رہی ہے ابھی. سو یہ ایک بہت بڑا کرائسس ہے, اور یہ کرائسس آج کا نہیں ہے, یہ بہت پہلے سے کئی دہائیوں سے ہمیں نظر آ رہا تھا کہ ہم اس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. اب جب تک آپ اپنے ٹیکس بیس کو نہیں بنائیں گے, سب نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ آپ کو ایک سیاسی جو آپ کے سیاسی قوت رکھنے والے فریقین ہیں, ان کو کہیں نہ کہیں بیٹھ کے اس بات کو سیٹل کرنا پڑے گا کہ حکومتیں 2 سال کے اوپر نہیں چینج ہوتی. ٹھیک ہے, حکومتوں کو 4-5 سال کا ایک پروسیس چاہیے. جس پہ آپ کو 4-5 سال کا پروسیس چاہیے. ظاہر ہے یہ چیزیں دنوں میں ہونے والی نہیں ہیں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر علی حسنین صاحب ہمارے ساتھ موجود, باقی مہمان ہمارے ساتھ موجود ہی ہیں. مزمل صاحب, میں آپ کی طرف آؤں گی. ابھی انفلیشن پر بات ہو رہی ہے اور غربت کی جو سطح ہے اس سے نیچے ایک بڑی تعداد ہے اور اس میں روز بروز ہم اضافہ ہی دیکھ رہے ہیں. اور دوسرا بے روزگاری کی شرح, حکومت نئے ترقیاتی منصوبے شروع نہیں کر رہی, بے روزگاری جو ہے وہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے. آپ کو کیا پلاننگ لانگ ٹرم حکومت کی نظر آ رہی ہے؟ ترجیحات میں کیا ایسا نظر آ رہا ہے کہ بے روزگاری ہم آنے والے دنوں میں کم ہوتی ہوئی دیکھیں؟ دیکھیں, ہم اس ساری ذمہ داری وفاق پر ڈال دیتے ہیں, جبکہ 18ویں ترمیم کے بعد جیسے کہ آپ نے تعلیم کی بات کی, زراعت کی بات کی, صحت کی بات کی, یہ شعبے ڈیوالو ہو کے صوبوں کے پاس چلے گئے ہیں. صوبوں کے پاس 57% آف دی NFC ہوتا ہے, اور اب صحت, تعلیم اور زراعت جو ہے وہ صوبوں کے پاس ہے. اگر تعلیم پر پیسے نہیں خرچے جا رہے, اگر کوئی 35-40% KP کے اسکولوں میں بجلی نہیں ہے, اگر کوئی سندھ کے اسکولوں میں بجلی نہیں ہے, تو یہ اب وفاق کی ذمہ داری نہیں ہے. ہمیں صوبوں کی کارکردگی کو ان کے وسائل کے تناسب سے جائزہ لینا ہوگا کہ 2010 سے صوبوں کو 18ویں ترمیم کے تحت پیسے مل رہے ہیں, اور یہ جو انہوں نے اس 2010 سے 2025 تک ان صوبوں نے ان وسائل کے ساتھ تعلیم, صحت اور زراعت پر کیا خرچہ ہے, اور اس میں کس صوبے کی زراعت اوپر گئی ہے, کس کی تعلیم اوپر گئی ہے, کس صوبے کا لٹریسی ریٹ اوپر گیا ہے, یہ اب وفاق کا سبجیکٹ نہیں ہے. لہذا وفاق نے تو ایک اسلام آباد کی تعلیم دیکھنی ہے, پنجاب کی تعلیم پنجاب نے دیکھنی ہے, KP کی KP نے دیکھنی ہے. تو میرے خیال میں اسلام آباد کی تعلیم کے لیے تو کافی پیسے رکھے گئے ہیں. وہاں جو 2-4-5 یونیورسٹیز ہیں اور جو اسکول کالجز ہیں جو اسلام آباد کی حد تک ہیں, ان کے لیے میرے خیال میں اس کو دیکھنا چاہیے. اس کے لیے 22 ارب دانش سکولز کے لیے, مزمل صاحب اس کو ذرا ایلیبریٹ اگر مزید ہم کر سکیں, دانش سکولز کے لیے 22 ارب رکھے گئے, اسکول اینڈ کالجز جو دیگر ہیں وہ 26.3 ارب ہیں. جی